بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عامر غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید عامر غفار آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ کس طرح سے سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ روتے ہیں کہ جی قانون غریب کے لیے ہے، فلاں جگہ فلاں ہو گیا، فلاں جگہ فلاں ہو گیا۔ آپ سچ کہتے ہوں گے ایسے ہوتا ہے، لیکن یو ایس اے جیسے ملک میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہیں۔ جیفری ایپسٹین آپ نے سنا ہوگا، ہر جگہ اس کا رولا پڑا ہوا ہے، اس کی فائلز پر فائلز آ رہی ہیں اور ویڈیوز آ رہی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ، نازیبا ویڈیوز بھی آئیں، آپ نے وہ دیکھا۔ ناظرین، کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جیفری ایپسٹین کو ہم دلال کہہ سکتے ہیں، یعنی پاکستان کی سادہ زبان میں جسے ہم دلال کہتے ہیں جس آدمی کو، ہم جیفری ایپسٹین کو وہی تصور کر سکتے ہیں۔ یعنی اس نے ایک جزیرہ بنا رکھا تھا شہر سے دور، جہاں وہ کم عمر بچوں کو لاتا تھا، اغوا کروا کے لے آتا تھا، یا کسی بھی طریقے سے وہاں وہ ان کو لے آتا تھا، اور پھر وہ کم عمر جو بچیاں تھیں، وہ دنیا کے جو طاقتور لوگ تھے وہ اس کے مہمان بنتے تھے اور وہ ان کو پیش کرتا تھا۔ یعنی حیران رہ جائیں گے آپ کے کن کن شخصیات کے نام سامنے ہیں جو ہماری نگاہوں میں معتبر ہو سکتے ہیں، طاقتور ہو سکتے ہیں، طاقتور اشرفیہ کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ان کے نام آئے ہیں۔ یعنی وہ ان کو لڑکیاں پھر فراہم کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے انسان کو جو ہے نا سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ہر درد دل رکھنے والا انسان جو ہے اس سے متاثر ہوا۔ یعنی پھر وہ ان لڑکیوں کو جنسی استحصال ان کا کرنے کے بعد پھر وہ ان کو قتل کرتے تھے، ان کا خون پیتے تھے، اور حتیٰ کہ ان کے جو جسم کے قیمتی اعضاء تھے ان کو وہ کھاتے بھی تھے، اور اس کو کھانے کی چیز میں بھی لے کے آتے تھے، اور وہ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ایسی کہانی ہے، ایک ایسی سٹوری ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور پوری دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے، کہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہوتے نہیں بلکہ یہ واقع ہوئے ہیں۔ پھر 2008 میں اسی کہانی کی بدولت، انہی واقعات کی بدولت جیفری ایپسٹین کو سزا ہوئی، 1.5 سال کی سزا ہوئی، لیکن وہ 1 سال کی سزا اس نے بھگتی، اور اس کے بعد پھر وہ رہا ہو گیا۔ اس کی سزا بھی کوئی عام قیدیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کو آزادی تھی۔ دن میں 12 گھنٹے وہ باہر رہتا تھا، رات کے 12 گھنٹے وہ ریسٹ کرنے کے لیے جیل میں آ جاتا تھا۔ اس کو تمام سہولیات میسر تھیں، یعنی جو اس کو اپنے بنگلے میں، یا وہ جس کا اپنا ایک سسٹم تھا جس سہولیات میں وہ وہاں رہتا تھا، اسے جیل میں وہ تمام سہولیات میسر رہیں، کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کا پسندیدہ تھا، اور اس کا جو تمام نیٹ ورک تھا، جو اس کے تمام روابط تھے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ تھے، اشرفیہ کے ساتھ تھے۔ اس وجہ سے جو اس کی قید تھی وہ قید نہیں تھی، بلکہ وہ بھی اس کے لیے ایک آزادی تھی۔ پھر رہا ہوتا ہے 2019 میں، انہی کارناموں کی بدولت، انہی کاموں کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ اریسٹ ہوتا ہے، اور 2019 میں اب وہ چھوٹتا نہیں ہے بلکہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یعنی تحقیقاتی رپورٹ یا سرکاری رپورٹس کے مطابق تو وہ خودکشی کرتا ہے، لیکن حالات یا جو اندازے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ اسے مار دیا گیا، کیونکہ وہ تحقیقات کے دوران بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر رہا تھا، ان کے نام سامنے آئے، ان کے بارے میں بتا رہا تھا، تو پھر طاقتور لوگوں نے سمجھا کہ اگر یہ مزید انکشافات کرے گا تو ہم جو ہے نا ہم برہنہ ہو جائیں گے دنیا کے سامنے، ہماری عزت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، جو ہمارا کردار ہے وہ سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو پھر طاقتور لوگوں اور اشرفیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سائیڈ لائن پہ کر دیتے ہیں، اور پھر 2019 میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور موت کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ جیل میں تھا، اور جیل کا ایک نظام ہوتا ہے، پاکستان ہو یا امریکہ، جہاں کہیں بھی جائیں جیل کا ایک نظام ہوتا ہے کہ کس طرح سے جیل کو وہ جو انتظامیہ چلاتی ہے، وہاں مکمل پہرہ داری کا جو نظام ہے وہ ہوتا ہے۔ جیل میں ہر 30 منٹ کے بعد جو ہے نا اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، وہاں ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے، انٹری کا ایگزٹ کا پورا ایک نظام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جب یہ اس کی خودکشی ہوئی یا اس کی جو موت ہوئی، اس وقت سارا نظام جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، ایسا سمجھیں کہ جیل میں کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بلکہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے سائیڈ لائن پر کیا گیا۔ ناظرین، 2019 میں جیفری ایپسٹین کی موت کے بعد اس کا ٹرائل ختم ہو گیا، گواہ بھی ختم ہو گیا، پلی بارگین والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کو سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا۔ تو ہمارے یہ سب کہنے کا یا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اشرفیہ کس طرح نظام کو کریک کرتے ہیں، ان کے لیے عدلیہ یا ادارے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، یہ تھی جیفری ایپسٹین کے متعلق میری گفتگو، اور امریکہ اور پاکستان کے نظام کے حوالے سے گفتگو۔ اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔